أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے محبت کی داستانوں میں سے ایک داستان جسے غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے اس پر ہم نے کچھ گفتگو سنی اور میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی گفتگو کا بقیہ حصہ آج کی اس جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا، اور چونکہ آج کی اس نشست میں اس موضوع کو ہم اب ختم کر دیں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ پھر نیا موضوع ہوگا، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں ہی اس کو سمیٹ سکوں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک اس کی بنیاد رکھی کہ یہ جو غزوہ فتح مکہ ہے یہ کیوں برپا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اس میں نے بتایا کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جسے اہل مکہ نے، قریش نے، کفار و مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس معاہدے میں جو بڑی دو شرطیں تھیں وہ یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور قریش مکہ کی جانب سے کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ اس معاہدے کو بھی انہوں نے توڑ دیا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ان قبائل میں سے جو مکہ کے گرد و پیش قبائل ہیں، ان قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لے، اور جو قبیلہ چاہے قریش مکہ کے ساتھ کر لے۔ اس میں بنو کنانہ اور بنو بکر، پھر بنو بکر کی بھی آگے شاخیں تھی، بہت بڑے قبیلے تھے، وہ قریش مکہ کا انہوں نے ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جنگ موطا کی وجہ سے، رومیوں سے جو جنگ ہوئی مسلمانوں کی، تو اس جنگ کے اندر قریش مکہ یہ سمجھے کہ شاید مسلمان وہ جنگ ہار گئے ہیں، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ 3 جرنیل شہید کر دیے گئے مسلمانوں کے، جن میں حضرت خالد بن ولید کچھ مسلمانوں کو وہاں سے بحفاظت مدینہ طیبہ لے آئے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جنگ مسلمان ہار گئے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، لہذا جو حلیف قبیلہ ہے مسلمانوں کا بنو خزاعہ، اس پر حملہ کر دی۔ انہوں نے شب خون مارا، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی کسی کو بخشا نہیں۔ بنو کنانہ نے اور بنو بکر نے اور قریش مکہ نے، ان تینوں نے
مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا. یہ بات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا 10 سال جنگ نہیں ہوگی مگر بنو خزاعہ پر حملہ کر کے ختم کر دیا, توڑ دیا. اور اس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, حضرت زمرہ. کس کو؟ حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلے جس وقت عمر بن سالم بنو خزاعہ کی طرف سے, عمر بن سالم خزاعی, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا 40 افراد کا دستہ لے کر اور حضور کو ساری بات بتائی. پھر حضور نے زمرہ نامی اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور 3 شرائط ساتھ بھیجا. پہلی شرط یہ تھی کہ جو تم نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا ان مقتولین کی دیت دے دو. ایک ہوتا ہے قصاص, کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے دیت. جب کوئی بندہ قتل کر دیا جائے تو جو قتل کر دیا گیا ہے مقتول ہے تو قاتل یا اس کے عزیز اقربا رشتہ دار ورثاء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیت دیتے ہیں. جب قتل ہو جائے تو دیت کہتے ہیں پیسوں کی صورت میں, کیا کرتے ہیں, اور قصاص کہتے ہیں قتل کا بدلہ قتل. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی حکمت اپنائی, آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ پھر جنگ شروع ہو جائے, حضور تو ختم کرنا چاہتے تھے, اب ان سے یہ کہا کہ تم یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو قتل کیے تھے لوگ ان کی دیت دے دو. دوسرا بنو بکر کی ایک شرط تھی نفاسہ. عمر بن سالم نے کہا کہ نفاسہ کے لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش مکہ, اے بنو کنانہ, تمہارے لیے اب حکم یہ ہے کہ تم بنو نفاسہ سے دوستی کا جو معاہدہ کر رکھا ہے اسے توڑ دو. 2 شرطیں حضور کی طرف سے گئیں. تیسری شرط یہ تھی اگر ایسا بھی نہیں تو پھر جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اسے کل عدم قرار دے. انہوں نے پہلی 2 شرطیں نہیں مانی قریش مکہ نے, یعنی نہ تو دیت کی شرط مانی اور نہ ہی وہ دوستی کا معاہدہ بنو نفاسہ کے ساتھ توڑنے کے لیے تیار تھے. ہاں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. اب جب کل عدم قرار انہوں نے دی اور 10 سال جو جنگ نہیں ہونی تھی جنگ بھی انہوں نے کی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ہم اس معاہدے کی توسیع چاہتے ہیں اور جس طرح یہ معاہدہ امن پہلے برقرار تھا آگے بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ بھئی تم خود برقرار نہ رکھ سکے, اب آئے ہو تم معافیاں مانگنے. وہ معافیاں کیوں مانگنے آئے تھے؟ اسی وجہ سے آئے تھے کہ اب اگر مسلمان جو ہم سمجھتے تھے کہ کمزور ہو گئے, ناتواں ہو گئے, مگر مسلمان تو پہلے سے زیادہ طاقت میں آ گئے اور ایک لشکر جرار تھا میرے مصطفیٰ پر کہ جس کا سامنا کرنے کی قریش مکہ میں ضرورت نہ تھی. اور ویسے بھی جنگ احد کے اندر اور بدر کے اندر اور خندق کے اندر بے شمار انہوں نے اپنے سپہ سالار مروا دیے تھے قریش مکہ نے. اب ان کے پاس وہ قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے پاس قوت تھی, اور جو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف نکلے تھے آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں. ان میں حضرت خالد بن ولید بھی جنگ احد میں مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید تھے, مگر جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کی طاقت حضرت خالد بن ولید بنے. اب وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ مسلمان تو قوت میں, اگر ہم پر حملہ کر دیا تو ہم تو مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے. تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا. اب ابو سفیان آیا حضور کے پاس, حضور نے خاموشی اختیار کی. وہ صدیق اکبر کے پاس گئے, پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گیا, حضرت عثمان غنی کے پاس گیا, حضرت علی المرتضی سیدہ کائنات کے پھر مولا علی کے پاس. انہوں نے ایک ہی جواب دیا, جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارے ہماری پناہ لینے کے لیے آئے ہو, ارے ہماری پناہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ کے تابع ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے.
بس یہ بات جب مایوس ہو کر وہ واپس گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا صحابہ. حضور مشورہ نہیں، اگر نہ بھی کرتے حکم دے دیتے تو کیا صحابہ نہ اٹھتے؟ بولے اگر ایک حکم پر کسی نے تلوار نہیں اٹھائی اور جنگ بدر اور جنگ احد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے وہ بےتاب تھے، تو یہاں پر حضور علیہ السلام پر مشورہ کر رہے ہیں، یہاں پر ضرورت تھی مشورے کی؟ نہیں. پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جو غلام ہیں، اپنے جو جانثار ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ابو بکر، بتاؤ عمر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، تلواروں کے سائے میں انہوں نے وطن سے نکالا تھا اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور رکھا. کون سی اذیت نہیں ہے جو اہل مکہ نے مصطفیٰ آپ کو نہیں دی، اور طائف کے گلی کوچوں میں آپ کو جانے کی ضرورت پڑی اور وہاں آپ کو پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ آپ کا خون اقدس آپ کے ٹخنوں مبارک تک بہنے لگا، حتیٰ کہ جبرائیل امی آ گئے، یا رسول اللہ حکم دے یہ طائف کی بستی ایسی پلٹو کہ قیامت تک ان کا نام و نشان باقی نہ بچے. تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا انما بعثت رحمتاً، میں تو سراپے رحمت بن کر آیا، میں تو سراپے عفو درگزر بن کر آیا، میں تو سراپے جود و کرم اور سراپے جود و سخا بن کر آیا، جود و عطا بن کر آیا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں. حضور نے فرمایا چلو پھر جنگ کی تیاری کر. اب اسلحہ تیار ہو رہا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب وہ اسلحہ تیار کر رہی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پہلے ہوتا تھا جنگ ہو رہی ہے، خوشی ہوتی تھی، جان قربان کریں گے، جان پیئیں گے شہادت کا. حضور علیہ السلام ارے آج ایک جھلک میرے مصطفیٰ دکھا دے تو لوگ مر مٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو. یہاں حضور تو سامنے ہیں، حضور فرما رہے چلو میرے صحابہ اٹھے. جی یا رسول اللہ. اب مدینہ طیبہ کے اندر جتنے قبائل تھے میرے مصطفیٰ نے ہر قبیلے کو عزت بخشی، ہر قبیلے کے سردار کو عزت بخشی. حضور نے جھنڈے بنوائے مختلف رنگوں کے تاکہ ہر قبیلے کا سردار اس کی نمائندگی کرتا رہے، ہر قبیلے کا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہیں 300 افراد کا جنگجوؤں کا لشکر، کہیں 500 افراد کا لشکر، کہیں 1000 افراد کا لشکر، تو 10,000 کا لشکر میرے مصطفیٰ نے تیار کیا. اور جس کی ٹریننگ مصطفیٰ نے کی ہو وہ کیسے جنگجو ہوں گے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے رہے ہم ساری زندگی یہی سمجھتے تھے ہم حضور کا دفاع کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں چھپ کر دیکھنے لگا، خدا کی قسم اس دن پتا چلا کہ ہم مصطفیٰ کا دفاع نہیں کرتے بلکہ ہم تو مصطفیٰ کی پناہ میں آتے تھے. ہمارا دفاع دشمنوں سے وہ مصطفیٰ کیا کرتے تھے. حضور ایسی تلوار چلاتے تھے، ایسا مقابلہ کرتے تھے. اب حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے شاگرد تھے. اب جب تیار ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے بارڈر پر سپاہی کھڑے کر دو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا. فرمایا جو باہر سے آئے اس کی اچھی طرح تلاشی کرو، انویسٹیگیشن کرو، اور جو مدینہ سے باہر جائے چاہے وہ میرا جانثار صحابی ہے فرمایا اس کی بھی انویسٹیگیشن کرو. دیکھیں قانون جو ہوتا ہے نا، قانون وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتا ہے. قانون ایسا نہیں ہے کہ بادشاہوں کے لیے کچھ اور ہے اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہے. جب سے یہ قانون بٹ گیا ہے کہ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی یعنی پتنگ بھی اڑا رہا ہے تو اس کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی گردنی بھی کاٹ دے ہزاروں کی مگر اسے بیل پر چھوڑ دیا جاتا ہے یا ضمانت پر چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قانون قانون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے سے باہر گیا انویسٹیگیشن اس کی بھی ہوگی، اور جو باہر سے اندر آیا انویسٹیگیشن بھی اس کی ہوگی. اب ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حاتم بن ابی بنتا. کیا نام تھا؟ حاتم بن ابی بنتا. انہوں نے ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہوگا، لہذا بچ کے رہنا. خط ایک خاتون کو بلایا اور خاتون سے کہا کہ یہ خط کسی طرح مکہ پہنچا دو، مدینہ میں رہنے والا. اب خط پکڑا اس عورت نے، اب کہیں اور نہیں چھپایا، اس نے اپنے بال تھے بڑے بڑے بالوں والی تلاش کی عورت، اور اس نے اپنے جو یہ کیا ہوتا ہے بن ہوتا ہے، بن بالوں کا بن جوڑا جسے بولتے، اس جوڑے میں اس نے چھپا دیا.
اب جانے لگی تو ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی عقیق، جہاں کا شکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ تھوڑی سی دور ہے، اللہ پاک نے سعادت بخشی کہ میں نے وہ وادی دیکھی۔ آپ زیارات کے لیے جائیں مدینہ طیبہ میں جو جاتے ہیں وادی عقیق بھی دیکھیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی کے ذریعے خبر دے دی کہ ایک عورت ہے، اس کو ایک خط ملا ہے اور وہ خط لے کر مدینہ سے باہر مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت زبیر بن عوام کو بلایا، حضرت مقداد بن اسود کو بلایا، ان تینوں سے کہا کہ فلاں جگہ عورت ہے، فلاں جگہ پہنچ گئی ہے، جاؤ اس کو پکڑو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ مولا علی چلے گئے اور جا کر دیکھا تو وہ عورت وہاں موجود تھی، اس کی تلاشی بھی مگر کچھ نہ نکلا۔ حضرت مولا علی نے کہا نہیں، زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہے، بس حضور نے فرمایا تو حق فرمایا، خط تیرے پاس ہے۔ وہ اس نے بڑی قسمیں کھائی، نہیں میرے پاس نہیں ہے، فرمایا نہیں۔ حضرت مولا علی نے ذرا سخت الفاظ کہے، میں بھی نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے کہے تھے۔ اس خاتون نے ڈر کے مارے تھر تھرانے لگی، اس نے اپنا بند کھولا، خط نکالا، مولا علی کو دے دیا۔ مولا علی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور نے حاتم بن ابی بلتہ کو بلا لیا۔ ہاں بھئی تو نے خط دیا ہے؟ یا رسول اللہ دیا۔ کیوں دیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ پر پختہ ایمان ہے، رسول کا بہت ادب ہے اس دل کے اندر۔ اب دیکھیں ذرا، اب ہے مسلمان، پکا مومن، اللہ پر یقین رکھنے والا، رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا۔ حضور نے پوچھا ارے ادب بھی کرتا ہے، اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، بتا تمہیں خط کیوں بھیجا مکہ کی طرف؟ اب حاتم بن ابی بلتہ نے کہا اس لیے کہ میرے وہاں اہل و عیال ہیں، میرے اہل و عیال۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہے۔ اب وہ جو آزمائش تھی اور اپنے اہل و عیال کے کہا یا رسول اللہ میرے اہل و عیال تھے، اب مکہ کے اندر میرا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا جو ان کو پناہ دے، لہذا میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ پر، قریش مکہ پر ان پر کوئی احسان کروں تاکہ میرے اہل و عیال محفوظ ہو سکیں۔ حضور نے فرمایا تو نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ حکم دے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دو۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا تو نے کیا کیا ہے منافق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تلوار میان میں واپس کر لو۔ فرمایا جانتے ہو یہ حاتم بن ابی بلتہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ غزوہ بدر کے اصحاب میں سے بدری ہے، اور ان کے اخلاص کے بارے میں اور ان کی جانثاری کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت منہ۔ فرمایا ان کو یہ جو کچھ مرضی کرتے پھرے اللہ نے، رب ذوالجلال نے انہیں بخش دیا ہے۔ جب اللہ نے بخش دیا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں ان سے پوچھ گچھ کرنے والا؟ قربان دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ۔ پھر خاموشی، ادب تھا نا مصطفیٰ کا، جب حضور نے کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ آسمان کے نیچے، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، آسمان کے نیچے فرمایا سب سے نبیوں کے بعد سب سے عظیم لوگ اصحاب بدر ہیں، کیونکہ پہلی بار جب حضور نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا اگر آج یہ بدری صحابی نہ رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا اعملوا ما شئتم، اب تم جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم کیا جانے، ہمارا علم کہا، رسول کا، خدا کا علم۔ تو لہٰذا حاتم بن ابی بلتہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دن کی تیاری کی، مدینہ طیبہ سے نکلے اور دعا کر کے نکلے کہ باری تعالیٰ مکہ والوں کو ہمارے وہاں تک پہنچنے تک خبر نہ ہو، جب ہم وہاں نزدیک پہنچ جائیں تو پھر خبر ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراء الزہران کے مقام پر پہنچے تو اس وقت ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ تین افراد، انہوں نے دیکھا رات کے وقت خیموں میں چراغ روشن ہے، اب 10,000 کا لشکر ہو،
10,000 کا، اور 10,000 کے خیموں میں چراغ روشن ہو تو کیا منظر پیش کرتے۔ اب جب دیکھا انہوں نے کہا یہ چراغ والے کہاں سے آ گئے؟ کسی نے کہا یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ان کو تو قتل کیا ہے انہوں نے، بنو بکر نے، بنو کنانہ نے، بنو قریش نے مل کر قتل کیا ہے، تو یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ نہیں، کہا یہ کوئی اور ہے۔ قریب گئے، نزدیک گئے تو حضرت عباس حضور کے چچا ابو سفیان کو ملے اور کہنے لگے ابو سفیان تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جاسوسیاں کر رہا ہے۔ پکڑ کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور نے فوراً گردنیں اڑانے کا حکم نہیں دیا، حضور نے سب سے پہلے دعوت دی۔ حضور نے فرمایا اے چچا عباس ان سے کہے کہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور حضور نے ابو سفیان کو خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کی زبان یہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حکیم بن حزام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ رو پڑے، حضور کے قدموں میں گرے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اسلام قبول کروا دے، مجھے اپنے دست اقدس پر بیعت کروا دے۔ حکیم بن حزام نے بیعت کر لی، بدیل بن ورقہ نے بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان نے کہا مجھے ایک رات، آج کی رات موقع دیں، صبح آپ کو بتاؤں گا۔ اب ظاہری بات ہے جو لات منات عزا حبل کی عبادت کرنے والے، ان سے مدد طلب کرنے والے، جن کے رگ و ریشے میں بتوں کی محبت جاگزی تھی، وہ فوراً کیسے اسلام قبول کر لیتا؟ اور جن کے دلوں میں اسلام دشمنی تھی وہ کیسے اسلام قبول کر لیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات کی مہلت مانگی، حضور نے مہلت دے دی۔ اگلا دن آیا، فجر کا وقت ہے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کے الفاظ سنے تو حضرت عباس سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے ذکر کی طرف اور نماز کی طرف بلاوا ہے۔ پوچھا یہ نماز کیا ہے؟ کہا یہ 5 وقت مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ کہا کہ اچھا، پھر دیکھا حضور نے وضو فرمایا، اب وہ مشاہدہ کر رہا ہے، حضور وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے چھینٹے، کوئی چھینٹا زمین پر نہیں گرتا، جو بھی گرتا صحابہ آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے، اور صرف ہتھیلیوں پر نہیں لیتے بلکہ جو صحابہ وہ چھینٹے جن کو یہ سعادت میسر آتی اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اور جسے نہیں ملتا ابو سفیان مشاہدہ کر رہا ہے، وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اس کی برکت لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ اب دیکھا وضو، حضور اس کا کوئی چھینٹا زمین پر نہیں گر رہا۔ اس کے بعد جماعت کا وقت آیا، میرے مصطفیٰ مقتدا ہیں، امام ہیں، حضور نے ہاتھ بلند کیے، تکبیر تحریمہ کہی، سب نے تکبیر تحریمہ حضور کے پیچھے کہی، حضور نے ہاتھ باندھے، سب نے ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سب نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، سلام پھیرا، سب نے سلام پھیرا۔ ابو سفیان کہنے لگا جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت عباس سے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کسریٰ ایران کو دیکھا، قیصر روم کو دیکھا، نجاشی کو دیکھا، مگر جو تعظیم، جو ادب مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ زمین پر اتنا ادب کوئی نہیں کرتا، اتنا ادب تھا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے والے۔ اب ابو سفیان اب کہا کہ چل اب تو ایمان لیا نا۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں پھر تھوڑا سا موقع دو۔ آپ نے فرمایا اب دوبارہ کوئی بات کی نا تو تیری گردن اتار دوں۔ حضرت عباس لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو آپ نے ابو سفیان کو کلمہ بھی پڑھایا اور اپنے سینے سے بھی لگایا۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مکہ کا سردار ہے، اگر مکہ میں جائے گا لوگ کہیں گے ہم نے تو تجھے بھیجا تھا جاسوسی کے لیے اور خود اسلام ایمان قبول کر کے واپس آیا ہے، تانا زنی کریں گے، لہذا کوئی تحفہ اس کو ساتھ دے دیں، عنایت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو سفیان جا مکہ میں یہ اعلان کر دے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فرمایا اس کو مصطفیٰ نے امن کا پیغام سنا دیا، وہ امن میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، سارے مکے والا کو سنبھال نہیں سکتے۔ فرمایا حضور نے پھر فرمایا جس نے حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لی فرمایا وہ بھی امن میں آ گیا۔ کہا کہ ابو سفیان کا گھر تھا اونچا، حکیم بن حزام کا گھر تھا نیچا، کہا جو اونچے گھر میں چلا گیا یعنی بھاگ کر پہاڑ کی طرف گیا
تو تیرے گھر میں پناہ لی، وہ بھی امن میں آ گیا۔ جو نیچے تھا حکیم بن حزام کے گھر پناہ لی، فرمایا وہ بھی امن میں آ گیا۔ کہا یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا جا کر یہ بھی اعلان کر دو کہ جو حرم میں آ گیا، فرمایا وہ بھی پناہ میں آ گیا۔ پھر کہا یہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے پیغام سنا دو مصطفیٰ کا اے ابو سفیان کہ وہ تو جو ابو سفیان کے گھر میں، حکیم بن حزام کے گھر میں اور حرم میں رہے، انہیں تو پناہ مصطفیٰ نے دی تھی، ان کو بھی پناہ دے دی کہ جنہوں نے اپنے گھر کے فقط دروازے بند کر لیے، یعنی گھر میں تھے مگر دروازے بند کر لیے، فرمایا وہ مصطفیٰ کی طرف سے پناہ میں آ گئے۔ پھر کہا کچھ تھوڑا اور، اب دیکھیں مانگنے کا طریقہ کتنے سخی ہیں میرے مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا جاؤ جو کوئی لڑ رہا ہو اور لڑنے کے لیے تلواریں لے کر باہر نکلے، فرمایا وہ تلواروں کو زمین پر پھینک دے، بس جس نے اپنا اسلحہ پھینک دیا، فرمایا مصطفیٰ کی طرف سے وہ بھی امن میں آ گئے۔ اتنی بڑی امن کی نوید، کوئی بادشاہ اتنا بڑا لشکر لے کر جائے تو خون کی ندیاں نہ بہائے اور گردنیں نہ کٹے اور خون کے قطرے نہ بہیں، اور پھر انقلاب ایسا ہو کہ روئے زمین پر 1.5 سے 2 کروڑ شرق سے غرب تک مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ یہ امن نہیں تو اور کیا ہے؟ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام کردار اور اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، عفو و درگزر سے پھیلا ہے، قریبیت اور حلیمیت سے پھیلا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ نوید سنا دی، فرما دیا جاؤ آج لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ ارے مجھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اور تلواروں کی کھنکھناہٹ میں، اور دشمنوں نے رات کو میں نکل رہا تھا اور تلواروں کے سائے میں مجھے اپنے وطن سے نکالنے والوں، آؤ آج محمد عربی کو سب کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ انہوں نے پھر بلند آواز سے کہا نبی کریم، کافروں نے کہا نبی کریم اخ کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور آپ نبی کریم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹ کی قصبہ پر جلوہ فرما اور حضور کا لشکر ہے۔ اب جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر کے نا وادی کے کنارے پر کھڑا، حضور نے فرمایا اس کو وادی کے کنارے پر کھڑا کر تاکہ اسلام کا روح، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی ہیبت اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے سینے تک جائے، تاکہ اس کے اندر ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ کھڑا ہو گیا، ایک لشکر آیا، اس وقت ابو سفیان کو کھڑا کر دیا، لشکر کوئی 300 کا، کوئی 500 کا، کوئی 1000 کا لشکر آ رہا، سب سے پیچھے رسول اللہ کا لشکر تھا، سبز رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی، سبز پوش لشکر میرے مصطفیٰ کا۔ حضور قیادت فرما رہے، دائیں جانب حضرت صدیق اکبر ہے، بائیں جانب حضرت اسید بن حضیر ہے، اور پیچھے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اونٹنی پر سوار ہے حضور کے پیچھے حضرت اسامہ۔ کیا بچوں کے نام رکھا کرے صحابہ کے نام پر، حضرت اسامہ پیچھے تھے، حضور پیار کرتے ہیں۔ اب جب حضور جا رہے ہیں قصبہ پر اور حضور نے اپنی پیشانی مبارک یوں جو اونٹنی کا کچابہ ہوتا ہے نا اس کے قریب، اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کھڑا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر، بڑے جری، بڑے بہادر۔ اب جب وہ گزرے ابو سفیان کے قریب سے اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اليوم یوم الملحمتی، آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، اليوم تستحل الحرمت اليوم، فرمایا آج حرم میں خون ریزی کا دن ہے، اليوم اذل اللہ قریشا، آج قریشیوں کو ذلیل کرنے کا دن ہے۔ قربان جائیں، جب یہ بات حضور تک پہنچی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان نے کہا سعد بن عبادہ گزرا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں لشکر جائے گا، ہر ایک کو امن ملے گا، مگر سعد بن عبادہ تو کہہ رہا ہے کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کذب سعد یا ابا سفیان، سعد بن عبادہ نے غلط بات کہی ہے، آج کا دن قتل و غارت کا دن نہیں ہے، آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں ہے، اليوم یوم المرحمتی، فرمایا آج تو سراپا رحمت کا
دن ہے۔ آج تو رحمت للعالمین اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ آج تو کعبے کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ اليوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، آج کعبے کی عظمت کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ اليوم یوم اقصی فیہ الکعبہ، فرمایا آج تو کعبے کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ اليوم یوم اعز اللہ فیہ قریشا، آج قریش کو ذلیل کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ قریش کی عظمت اور عزت و تقریم میں اور اضافہ کرنے کا دن ہے۔ آج تو عزتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا سمندر میرا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے کعبے میں داخل ہونے لگے تو حضور علیہ السلام کو گلی کوچوں اور چھتوں پر ہر کوئی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب کھڑا ہے کہ حضور کو دیکھیے، اور وہ سراپا رحمت، سراپا جود و سخا، سراپا منزل، سراپا خبر، سراپا جود و سخا، جود و عطا، اور وہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو اپنی آغوش میں لپیٹے ہوئے مصطفیٰ مکہ کی وادی میں آپ نے نزول اجلال فرمایا اور فرمایا لوگوں آؤ، میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا نظم خیرن، آپ تو سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا عفو درگزر ہے، اور آپ کی شان عفو درگزر کی کیا ہی کہنے، کیا عظیم شان ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں تم نے سچ کہا ہے، آج محمد عربی تم سب کی معافی کا اعلان کرتا ہے، سب کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ انہوں نے حملہ کیا حضرت خالد بن ولید پر، اور حضرت خالد بن ولید بس ایک سیکنڈ کے اندر یعنی چند سیکنڈز کے اندر آپ نے 24 افراد کو تلواروں کے ساتھ ان کی گردنیں کاٹ کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ کیوں؟ حضور کو پتا چلا، حضور نے فرمایا آج تو رحمت کا دن ہے۔ خالد بن ولید یہ کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے حملہ نہیں کیا، وہ ننگی تلواریں لے کر آپ کے جانساروں پر آئے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ خود آئے ہیں آپ نے جیسے حکم فرمایا تھا، خود لڑیں گے تو پھر ہم بھی تلوار اٹھائیں گے۔ بس تلوار اٹھائی اور ان کو واصل جہنم کر دیا۔ کچھ لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے، حضور نے تو معاف کر دیا، پہاڑ کی طرف دوڑے۔ حضور نے اعلان کیا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے دیکھا، حکیم بن حزام نے دیکھا، انہوں نے کہا بھاگتے کیوں ہو، آج تو رحمت کا دن ہے، جاؤ پہاڑیوں پر نہ چڑھو بلکہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تلواریں پکڑی ہیں چھوڑ دو، مصطفیٰ اور ان کے جانسار تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ارے مسلمان تو امن والے تھے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ مسلمان اب باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، جو داڑھی والا ہے پکڑ لیا جاتا ہے۔ داڑھی تو امن کی علامت تھی، دہشت گردی کی علامت نہیں تھی۔ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، یہ بڑی دہشت گردی ہے یا حضور نے جب مکہ فتح کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن لے کر گئے تھے اور صرف قتل ہوئے اپنی وجہ سے ہوئے، حضور تو ان کو بھی قتل نہیں کرنا چاہتے۔ اکرمہ آخری بات، ایک اور صحابی اکرمہ نے جتنی حرزہ سرائی اسلام کے خلاف کی کسی نے نہیں کی تھی۔ فتح مکہ کا دن ہے، جب اسے پتا چلا کہ حضور اتنا بڑا لشکر لے کر آئے اور مکہ والے بھی کئی لوگ حضور کے ہاتھ پر دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، اکرمہ بھاگا۔ حضور نے فرمایا جہاں اکرمہ نظر آئے اس کی گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا یہ گستاخ ہے، اسلام کے خلاف اس نے بڑی حرزہ سرائی کی، بڑی گستاخیاں، بڑی بے ادبیاں کی، بڑی سازشیں کی۔ اور اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا۔ اکرمہ کون تھا؟ عین سے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اب وہاں سے بھاگا، ادھر مکہ میں حضور کے جانے سے ادھر وہ بھاگا سمندر کی طرف، کشتی میں بیٹھ گئے۔ اکرمہ کی بیوی تھی ام حکیم، وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ جو بھی کیا کر دینا معاف، آج تو معافی کر دینا۔ حضور نے فرمایا اچھا ہو گیا کہ جا کے اکرمہ کو خوشخبری سنا دے، محمد عربی نے دنیا و آخرت میں معاف کر دیا۔ آج بخشش کا دن، آج رحمت کا دن ہے۔ اکرمہ دوڑتا، اس کو تو نہیں پتا کہ کہاں معافیاں چل رہی ہیں، در گزر حضور نے فرما دیا۔ اب وہ کشتی میں سوار ہوا، کشتی سمندر میں تھوڑا آگے گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ اس نے نام لیا لات، عزا، منات، ہبل،
تو کشتی میں کچھ لوگ مسلمان تھے، انہوں نے کہا ارے جن کے نام لے رہا ہے نہ تو انہوں نے پہلے تجھے بچایا نہ آج بچائیں گے، اگر انہوں نے بچا بھی دیا تو ہم دھکا دیں گے اندر پھینک دیں گے، تجھے تو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا اس سچے رب کو پکار۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آج میں باحفاظت کنارے پر پہنچ گیا تو جو لات منات ہبل مجھے سمندر میں نہیں بچا سکے وہ خشکی پر میری کیا حفاظت کرے گی، اور اگر آپ کے رب نے سچے رب نے مجھے بچا لیا تو پھر خشکی پر بھی میں اسی کی عبادت کروں گا، بلکہ اس کے نام پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اکرمہ جب باحفاظت کشتی سے خشکی پر آئے تو اس وقت لوگوں نے کہا اخلص اخلص، خالص ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کو خبر ہو گئی مدینہ کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی شخص اس کے باپ کی وجہ سے اس کو تانا زنی نہ کرے، قربان جائے۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے، یہ سنیں ذرا کان لگا کر سنیں، حضور نے فرمایا کہ جس کا باپ فوت ہو جائے چاہے وہ کافر ہو، چاہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا ہو، اس کی اولاد جو زندہ ہے، فرمایا اس مرے ہوئے باپ کا اگر تانا دو گے تو زندوں کو بڑی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ فرمایا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبردار کوئی شخص، حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو بند رکھا کرو، یہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مگر جو کافر ہو، فرمایا اس کافر نے بے شک بڑی اذیتیں دی ہو مسلمانوں کو، مگر اس کا اگر بیٹا مسلمان ہو گیا تو پھر اس کو بھی اس کے باپ کا تانا نہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اکرمہ آ رہا۔ جب اکرمہ کفر سے اسلام کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت حضور جنہوں نے کہا تھا کہ اس بدبخت کو جہاں پاؤ قتل کر دو، حتیٰ کہ مکہ کے خلاف کے اندر بھی چھپا ہو تو قتل کر دو، اب وہ آ رہا ہے اسلام قبول کر کے، حضور اس کے استقبال میں خود کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کھڑے ہو گئے، حضور آگے بڑھے، ایک چادر مبارک تھی حضور کے کندھوں پر، آپ نے اتاری اور اکرمہ کے سر پر رکھ دی، فرمایا تجھے مبارک ہو اور مسلمانوں کو مبارک ہو کہ اکرمہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اکرمہ ایسا اسلام میں داخل ہوا کہ جس وقت رومیوں کے خلاف حضرت ابو عبیدہ کے قیادت کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت اکرمہ بھی تھے، اور رومیوں کے اندر گھس کر جنگ لڑ رہے تھے، کسی نے کہا اکرمہ اپنی جان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اکرمہ نے کہا ارے جب جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا تھا میں تو اس وقت بھی اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اب تو سچے رب سے لو لگا لی ہے، اب تو میری ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی ہو تو اللہ پر قربان کر دو، اس میں باتوں پر قربان کر دو۔ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، مگر رب کائنات اتنا بے نیاز ہے، وہ کسی کے کلمے پڑھنے کو نہیں دیکھتا، وہ جب چنتا ہے تو اپنے دشمنوں کو چن کر اسلام کی مدد کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نے دین کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ارے یہ دیکھو کہ دین نے ہم سب کو پناہ دے رکھی ہے، دین نے ہمیں نبھا رکھا ہے۔ یہ داڑیاں رکھ لینے سے، جبے کبے پہن لینے سے، منبروں پر بڑے بڑے خطابات کر لینے سے، ارے اس وقت ایمان جاگزین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اپنا تن من دھن سب عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں کر دیتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آخری بات لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور پورے سب لوگوں میں شرق سے غرب تک مجھے سب سے زیادہ عزیز کرنا جان لو، فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کافر تھا، بیٹا صاحب ایمان تھا، تو اس وقت حضرت اکرمہ کو کسی بدبخت نے یہاں دل میں تلوار ماری اور اس سے نکلی۔ حضرت اکرمہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔
حضور امن کے ساتھ آئے تھے اور ایسے لوگوں کو تربیت کی اور بنایا کہ آج رہتی دنیا تک ان کا نام 1445 سال کے بعد ہم لے رہے ہیں. لہذا دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ لو. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی سراپائے امن بنا دے. وما علینا الا البلاغ.